یہ مانا جس پر سنت کی مہر لگی ہو. یہ 200-150 آدمیوں کی بارات لے جانا کیا یہ مسنون ہے؟ کیا بچتی ہوئی بارات کا جانا یہ مسنون ہے؟ کیا ڈیگوں میں بچنے والے یہ آج کے بے حیا و بے شرم گانے کیا یہ مسنون طریقہ ہے؟ میں اس اللہ کے گھر میں ہوں، مسجد میں ہوں، اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ اتنا بڑا جھوٹ کا الزام تو ابو جہل اور ابو لہب نے بھی جناب محمد رسول اللہ پر نہیں لگایا تھا جتنا آج کا یہ مسلمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و ذات مطہرہ پر لگا رہا ہے. وہ ابو جہل بھی کہتا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو جھوٹا نہیں کہتا ہوں بلکہ آپ کے پاس جو شخص وحی لے کر آتا ہے، جو پیغام لے کر آتا اس پر میرا دل بیٹھتا ہی نہیں ہے، میرا دل جمتا ہی نہیں ہے، میں آپ کو جھوٹا نہیں کہتا ہوں. ابو جہل اور ابو لہب نے بھی اس بات کا اقرار کیا تھا ما جربنا علیک الا صدقا. اے نبی 40 سال کی زندگی کو میں نے آپ کی دیکھا ہے، پرکھا ہے، اپنے سر پہ اٹھایا ہے، آپ کو مکے کی گلیوں میں چکر لگاتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے. 40 سالہ زندگی میں نے آپ کی زبان سے ایک مرتبہ بھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ اپنے کارڈ پر نکاح مسنون لکھنے والے یہ بیچارے محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں. اقرار بھی کافی نہیں ہے، اظہار دیکھ لیجئے. دوسری چیز اظہار. سال میں ایک مرتبہ لائٹیں جلا لو، کمکمے جلا لو، ہمیں رسول سے محبت ہے. اور جو ایسا نہ کریں وہ رسول کی شان میں گستاخی کرنے والے ہیں، وہ رسول کو مانتے ہی نہیں ہیں. اگر اظہار سے محبت رسول کا حق ادا ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ابو لہب سے زیادہ تو کسی نے اظہار ہی نہیں کیا تھا محبت رسول کا. ابو لہب کی لونڈی نام ہے اس کا صوبیہ، وہ عبداللہ کے گھر میں آمینہ کے گھر میں موجود ہے. آمینہ کو درد ذہ ہو رہا ہے. ولادت کے وقت جو عورت کو درد ہوتا ہے بچے کی پیدائش کے وقت وہ درد ہو رہا ہے اور ابو لہب کی لونڈی ان کو تسلی دے رہی ہے. تھوڑی دیر کے بعد آمینہ کی پیٹ سے آمینہ کا لخت جگر کائنات کو اپنی تعلیمات سے روشن کرنے والا وہ جگمگاتا ہوا سورج جس کو قرآن نے بھی سراج وہاج کہا ہے، جس کو قرآن نے بھی سراج منیرہ کہا ہے، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. روشن چمکتا ہوا سورج جب آمینہ کی لخت آمینہ کے پیڑ سے پیدا ہوتا ہے. کیسر و کسرا کے محلوں میں کیسر و کسرا یہ بادشاہ کا لقب ہوا کرتا تھا. وہ جس ملک کے بادشاہ تھے ان کے محلوں میں جو چراغ جلا کرتے تھے وہ چراغ محمد ابن عبداللہ کی پیدائش کے موقع پر بجھ جاتے ہیں، آٹومیٹک بجھ جاتے ہیں. کبھی دلی جاؤ، انڈیا گیٹ وے آف انڈیا جانا، انڈیا گیٹ پہ جانا، ایک مشال جل رہی ہے وہ ہمیشہ جلتی رہتی ہے اور شہیدوں کو جو ہے شہیدوں کو شرنداجلی دی جاتی ہے. شہیدوں کی یاد میں وہ کبھی بجھتی نہیں ہے، گیس فوراً لگا دی جاتی ہے. کیسر و کسرا کے دربار میں وہ چراغ بجھتے نہیں تھے، وہ ہمیشہ جلتے رہتے تھے. جب ابن عبداللہ پیدا ہوئے محمد ابن عبداللہ تو وہ چراغ بجھ گئے. اس نے کاہنوں کو نجومیوں کو بلایا اور کہا میرے چراغ کبھی نہیں بجھتے تھے، آج یہ چراغ کیسے بجھ گئے؟ تھوڑی دیر نجومیوں نے کاہنوں نے سوچا، غور کیا، پھر ایک فیصلہ کیا، اے قیصر، اے کسرا، یہ چراغ تیرے اس لیے بجھ گئے، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آج اللہ نے جو ہستی پیدا کی ہے، آج کی رات کوئی بچہ پیدا ہوا ہے، وہ اپنے ساتھ جو علم لے کے آیا ہے، جو روشنی لے کے آیا ہے، اس روشنی کے ہوتے ہوئے اب کسی اور روشنی کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے تیری روشنی بجھ گئی. محمد ابن عبداللہ پیدا ہوتے ہیں، آمینہ نے ان کو اپنے سینے سے لگا لیا، دودھ پلایا. آمینہ کی پستانوں میں دودھ زیادہ نہیں تھا، ابن عبداللہ بھوکے تھے. صوبیہ نے ابو لہب کی لونڈی نے آمینہ سے بیٹا چھین لیا، لاؤ، اور اس نے اپنی پستان کھولی. ابو لہب کی لونڈی نے اپنا دودھ پلانا شروع کر دیا. سب سے پہلے پیدا ہونے کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں آمینہ کا دودھ پیا، اور آمینہ کے بعد جو سب سے پہلا دودھ پیا وہ ابو لہب کی لونڈی صوبیہ کا پیا. اس کے بعد
آمینہ کے حوالے کیا اور یہ اپنے آقا کے گھر، اپنے مالک کے گھر آئی۔ ابو لہب نے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ تم ہماری خادمہ ہو، لونڈی ہو، اتنی دیر غائب رہتی ہو، کہاں تھی؟ اس نے کہا کہ آمینہ کے پاس تھی، تمہاری بھابھی کے گھر تھی۔ عبداللہ تو اس دنیا میں نہیں ہے۔ آمینہ نے آج ایک بیٹے کو جنم دیا، ایک بیٹے کو پیدا کیا، اپنے آقا سے کہتی ہے مالک صاحب اتنا خوبصورت بچہ میں نے آج تک اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ ابو لہب نے کہا کیا تم صحیح کہہ رہی ہو؟ کیا میری بھابھی کے پیٹ سے آج ایک لڑکا پیدا ہوا ہے؟ کہا میرے مرحوم، میرے مرے ہوئے بھائی کی نشانی پیدا ہوئی ہے، آ گئی اس دنیا میں۔ ہاں آمینہ نے لڑکا جنا ہے۔ ہاں ابو لہب جو چادر اوڑے ہوئے تھا، مارے خوشی میں اس نے وہ چادر صوبیہ کو دے دی کہ تو نے مجھے یہ خوشخبری سنائی ہے، اس چادر کی حقدار تو ہے۔ اور مارے خوشی میں اس نے صوبیہ کو پکڑا، خانہ کعبہ کے اندر لے گیا اور تمام لوگوں کو حاضر کر کے کہا اس نے مجھے میرے بھائی کی نشانی کے بارے میں بتایا، آمینہ کے لخت جگر کے بارے میں بتایا، میں اپنے بھتیجے کی شکل بعد میں دیکھوں گا۔ اعلان کرتا ہوں خانہ کعبہ میں سارے لوگوں کے سامنے کہ آج میں نے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا، میری غلامی سے آزاد ہو گئی، اب یہ میری غلام نہیں رہی، اس نے میری اتنی بڑی خوشخبری سنائی ہے کہ میں نے اس کو آزاد کر دیا، جا میں نے تجھے آزاد کر دیا ہے۔ محمد ابن عبداللہ کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کیا تھا ابو لہب نے، چادر تک دے دی تھی، لونڈی کو آزاد تک کر دیا تھا۔ اتنی سی بات میں کہنا چاہتا ہوں، اگر اظہار سے رسول کی محبت مل جائے یا مجھے رسول سے محبت ہو جائے تو پھر ابو لہب کو تو جنتی کہنے کا حق ہمیں اور آپ کو سب سے پہلے ہونا چاہیے، کیونکہ اس نے تو شکل تک نہیں دیکھی تھی، پہلے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا، اظہار کیا تھا، لیکن اظہار کرنے کے باوجود بھی قرآن کی اس بد دعا سے وہ بچ نہیں سکا، تبت یدا ابی لہب وتب۔ لاکھ کرتے رہیے اظہار۔ کیوں؟ کا اندرا گاندھی کا جنم دن بنتا ہے، جواہر لال نہرو کا بنتا ہے، ارے ان لوگوں کا تو اس لیے بنتا ہے تاکہ لوگ ان کو بھول نہ جائیں، پورے سال یاد نہیں کرتے ہیں، اس لیے ان کو یاد کیا جاتا ہے کہ تاکہ ان کی یاد بنی رہے، لوگ ہر سال یاد کر لیں کہ ان لوگوں نے دیش کے لیے کیا قربانیاں دی تھیں۔ اگر ان کو سال میں ایک بار ان کا برتھ ڈے نہ منے تو کون یاد کرے گا کہ اندرا گاندھی کون تھی، جواہر لال نہرو کون تھے، اٹل بہاری کون تھے، اڈوانی کون تھے، راجیو گاندھی کون تھے، کون یاد کرے گا؟ لیکن میرے نبی کو سال میں ایک بار تم یاد کرتے ہو، کس لیے؟ کس لیے ایک بار جلوس نکالتے ہو؟ کس لیے؟ یہ سوچنے کے لیے کہ میرے نبی کو لوگ بھول جائیں گے؟ ارے رب العالمین نے نبی اکرم کو قیامت تک یاد دلانے کے لیے اور امت اسلامیہ کے دلوں میں قیامت تک کے لیے بٹھانے کے لیے وہ فارمولہ ایجاد کیا ہے، تم سال میں ایک بار ان کا جنم دن منا کر یاد کرتے ہو۔ اللہ نے 5 وقت کی نماز فرض کر کے 5 ٹائم مؤذن کو حکم دے دیا، اشہد ان محمد رسول اللہ، مسجد کے مینارے پر کھڑے ہو کر یہ جملے کہو، اور جس نبی کو کا 5 مرتبہ نمازوں میں اذانوں میں نام لیا جاتا ہو، اس کو قیامت کی صبح تک کون بھلا سکتا ہے، اس کو کون فراموش کر سکتا ہے؟ میرے نبی کو تو ایک دن میں 5 بار، اور صرف اذان ہی میں نہیں، اب بندہ نماز پڑھنے کے لیے چلا تو اللہ اکبر کہہ کر اگر اس نے نیت باندھی ہے تو نماز ختم کرنے سے پہلے، سلام پھیرنے سے پہلے اس کو یہ بھی کہنا پڑتا ہے اللہم صلی علی محمد، اللہم بارک علی محمد، اس کو نمازوں میں بھی یاد کیا جاتا ہے۔ جب تک مسجد کے مینارے پر اذان ہوتی رہے گی، آئے میرے نبی آپ کا بھی ذکر میرے ذکر کے ساتھ ہوتا رہے گا، جب تک نماز پڑھی جاتی رہے گی، جب تک دنیا مجھے یاد رکھے گی، میرے ساتھ ساتھ آپ کو بھی یاد رکھے گی۔ سال میں ایک بار وہ یاد کرتے ہیں جو 5 مرتبہ دن میں یاد رکھنا نہیں چاہتے، یا جنہوں نے نمازوں کے بارے میں عقیدہ بنا رکھا ہے کہ تم نماز پڑھو یا نہ پڑھو، روزہ رکھو یا نہ رکھو، کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم تو جس بابا کے مرید ہیں وہ بھاگ دوڑ کر ہم کو اللہ کے عذاب سے بچا لے گا۔ جنہوں نے یہ عقیدے کر رکھے ہیں اور بنا رکھے ہیں، میرے بھائیوں، لوگوں نے سال میں ایک مرتبہ جلوس بھی نکالا ہے۔ ہم کب کہتے ہیں جلوس نہ نکالو؟ ہم کہتے ہیں دلیل دے دو، بس ہم تو دلیل کے محتاج ہیں، تم ایک بار نہیں 100 بار نکالو۔ اچھا لگتا ہے کہ نبی کی یاد مناتے ہو،
تم یہ کہتے ہو جو جلوس نہیں نکالتے وہ رسول سے محبت ہی نہیں کرتے، رسول کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ مجھے صرف اتنا بتا دو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات سے رخصت ہو رہے ہیں۔ ہاں تمہارے عقیدے کے مطابق تو رخصت ہوئے ہی نہیں ہیں، تم تو ان کو آج تک زندہ مانتے ہو۔ لیکن ان سے پوچھو، حضرت بلال سے، جو اللہ کے نبی کے اس دنیا سے جانے کے بعد، رخصت ہو جانے کے بعد 6 مہینے ملک شام میں رہے، روتے رہے، گڑگڑاتے رہے، اور نبی کی قبر اقدس کو دیکھ کر کہتے رہے، اے نبی مجھے چھوڑ کے کہاں چلے گئے؟ کیا آپ کو معلوم نہ تھا کہ بلال آپ کی جدائی برداشت نہیں کر سکیں گے؟ تمہارا عقیدہ تو یہ ہے کہ نبی انتقال ہی نہیں کیے، وہ تو زندہ ہیں۔ حضرت فاطمہ سے پوچھو کہ نبی کے انتقال کے بعد وہ کہا کرتی تھی کہ صبت علیہ، میرے اوپر غموں کے جو پہاڑ ٹوٹے ہیں، اگر یہ غم کسی دن کے اوپر ڈال دیے جائیں، نبی کے انتقال کے بعد جو غم میرے اوپر آئے ہیں، اگر یہ غم کسی دن کے اوپر ڈال دیے جائیں تو دن بھی رات میں بدل جائے، اور یہ غم اگر کسی پہاڑ کے اوپر ڈال دیا جائے تو پہاڑ بھی ذرہ ذرہ ہو جائے۔ حضرت فاطمہ نبی اکرم کی ڈیڈ باڈی کو دیکھ رہی ہیں، آپ کے سامنے آپ کے باپ کا شریر ہے، روح نکل چکی ہے، نگاہیں آسمان سے ٹکی ہوئی ہیں، آپ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، اور حضرت فاطمہ روتے ہوئے یہ کہتی جا رہی ہیں، تم تو کہہ لوگے کہ نبی مرے، انتقال نہیں کیے ہیں، نبی زندہ ہیں، تم کو تو تسلی مل جائے گی، لیکن حضرت فاطمہ کو سمجھاؤ۔ حضرت فاطمہ نبی کی ڈیڈ باڈی کو دیکھ کر نبی کے سینے کو پکڑے ہوئے، نبی کے دامن کو پکڑے ہوئے، اور کہتی جا رہی ہے، واہ کر بابا، واہ کر بابا، من اجاب ربندا، واہ کر بابا، من جنت الفردوس ماوا، واہ کر بابا، الا جبریل ننا، ہائے میرے ابو، آپ کو آپ کے رب نے بلایا، من اجاب ربن دعا، آپ کے رب نے آپ کو بلایا اور آپ نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا، یہ بھی نہ سوچا کہ اپنے پیچھے کن کو چھوڑ رہے ہیں۔ من اجاب ربن دعا، آپ کو آپ کے رب نے بلایا، اور رب کب بلاتا ہے میرے بھائیوں؟ جب ایک انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تبھی کہتے ہیں وہ رب کے پاس چلا گیا۔ حضرت فاطمہ کہہ رہی ہیں، وہاں کر بابا، من اجاب ربن دعا، آپ کو آپ کے رب نے بلایا اور آپ نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا، وہاں کر بابا، من جنت الفردوس ماوا، ہائے میرے ابو، آپ کا ٹھکانہ تو جنت الفردوس ہے، آپ تو جنت الفردوس میں چلے گئے۔ جنت الفردوس میں آدمی کب جاتا ہے؟ جو دنیا میں زندہ ہو، وہ جنت الفردوس میں نہیں جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ عقیدہ بیان کر رہی ہے، توحید بیان کر رہی ہے۔ اے ہندوستان کے 20 کروڑ مسلمانوں، اس توحید کو تم بھی اپنے سینے میں بسا لو۔ حضرت فاطمہ کہہ رہی ہیں، من اجاب ربن دعا، رب کب بلاتا ہے؟ جب دنیا سے روح کھینچ لیتا ہے، چھین لیتا ہے، تب رب بلاتا ہے۔ جنت الفردوس میں آدمی کب جاتا ہے؟ من اجاب ربن دعا واقربا من جنت الفردوس ماوا، ہائے میرے ابو، جنت الفردوس آپ کا ٹھکانہ ہے، آپ تو جنت الفردوس میں چلے گئے۔ پھر کہتی ہیں، واقربا با الا جبریل ننا، ہائے میرے ابو، میں جبرائیل کو بلاتی ہوں اور آپ کے انتقال کی خبر دیتی ہوں اور کہتی ہوں، اے جبرائیل اب قرآن لے کے نانا، اب صورتیں لے کے نانا، اب صورتوں کو نازل نہ کرنا، اب تو کس کے اوپر قرآن لے کر آئے گا، اب آیتیں کس کے پاس لے کر آئے گا؟ صاحب قرآن اس دنیا میں نہ رہا، الا جبریل ننا، میں جبرائیل کو بلاتی ہوں اور آپ کے انتقال کی خبر دیتی ہوں۔ اس عقیدے کو دیکھو آپ، بہت آسان ہے عقیدہ رکھ لینا کہ نبی تو ہر جگہ موجود ہیں، تم تو جہاں چاہو بلا لو اور جس وقت چاہو بلا لو۔ رات کے 12 بجے کھڑے ہو جاؤ تو نبی رات کے 12 بجے آ جائیں، رات کے 2 بجے کھڑے ہو جاؤ تو رات کے 2 بجے میرے نبی آ جائیں، دن میں کھڑے ہو جاؤ تو دن میں میرے نبی، تم جہاں کھڑے ہو جاؤ، جتنے بجے کھڑے ہو جاؤ اتنے بجے میرے نبی کو آنا پڑے گا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، رات میں 8 بجے کہو تو میرے نبی رات میں 8 بجے آ جائیں، 12 بجے پڑھو تو 12 بجے آ جائیں، 4 بجے پڑھو تو 4 بجے آ جائیں، میرا نبی تو تمہارا غلام ہے،
تم میرے نبی کے غلام نہیں ہو، تم تو جب چاہو تب بلا لیتے ہو، رات کے 12 بجے چاہو تو بلا لو، 2 بجے چاہو تو بلا لو، ہم سے کہتے ہو کہ تم اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرتے ہو۔ میں کائنات کے رب کی قسم کھاتا ہوں، اس دور میں جتنی گستاخی اور جتنی